بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، صفات باری تعالیٰ کا بیان جاری ہے اور صفات ثبوتیہ میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم صفات ثبوتیہ اور صفات کمالیہ میں سے ایک اور صفت اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں اور سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ صفت ہے حکیم ہونا، حکمت خداوند متعال۔ اور یہ صفت جو ہے پروردگار عالم کی، اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا اور روایات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بات بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کی صفت۔ اور اسی طریقے سے ہم دعاؤں میں بھی دیکھیں تو بہت ساری دعاؤں میں توصیف جو کی گئی ہے خداوند متعال کی، جو مناجات کی گئی ہے، پکارا گیا اللہ کو، وہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی مناجات کے مقام میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو بیان کی گئی ہیں اور پکارا گیا، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب وہی پہلا سوال عزیزان گرامی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اور صفات کمالیہ میں سے، صفات ثبوتیہ میں سے جو ثابت ہیں کمالات اللہ کے لیے، اس میں سے ایک صفت یہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا پروردگار ہے۔ تو حکیم ہونا اللہ کی صفت ہے، تو اب یہ حکمت کے کیا معنی ہیں اور حکیم ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا پروردگار ہے؟ تو یہاں حکمت کے سلسلے میں عزیزان گرامی یہ ہے کہ ایک معنی جو حکمت کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی فاعل کا فعل، جب بھی کسی کام کرنے والے کا کام، اس میں اتقان ہو، استحکام ہو، مضبوطی ہو، استوار ہو وہ کام، تو اس کے متقن، محکم، مضبوط اور استوار کام کو ہم کہیں گے کہ یہ کام حکیمانہ کام ہے، یہ کام حکمت والا کام ہے۔ لہذا جس ذات نے، جس شخص نے، جس فاعل نے اس متقن اور محکم و مضبوط کام کو، استوار کام کو انجام دیا، یہ شخص حکیم ہے، اس نے حکیمانہ کام کو انجام دیا ہے۔ کہ مضبوطی کے ساتھ دیکھیے اس میں نقطہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب فاعل اور فعل کو انجام دینے والا، کام کو انجام دینے والا شخص جب اتقان کے ساتھ محکم و مضبوط کام کو انجام دے گا تو وہ کام میں نقص اور عیب اور خامی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب ایک اتقان کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ ایک کام کو جب انجام دیا جاتا ہے تو یہ کام حکیمانہ حکمت والا کام ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے اندر نقص نقائص نہیں ہیں، عیوب نہیں ہے، اس کام کے اندر بے نقص ہے، خامی نہیں ہے اس کام کے اندر۔ تو لہٰذا یہ حکمت کا ایک معنی ہے جو بیان ہوا ہے۔ اور دوسرا معنی عزیزان گرامی جو حکمت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ کام فرض کیجیے جب کہا جائے کہ یہ کام حکیمانہ ہے، یہ کام حکمت والا کام ہے، تو اس حکمت والے کام سے مراد کیا ہے؟ حکیمانہ کام کا معنی یہ ہے عزیزان گرامی کہ اس کام کے انجام دینے میں انسان حکیم ہے، لہٰذا اپنے کاموں کے انجام دینے میں، دیکھیے میں اصلاح کروں اپنی بات کی کہ کاموں کو انجام دینے میں حکیم ہے، یعنی یہ کہ جب وہ کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس سے برے کام سرزد نہیں ہوتے ہیں۔ اپنے کاموں میں جب وہ کاموں کو انجام دیتا ہے تو برے کام اور خراب کام، یہ عیب والے کام، یہ اس سے انجام نہیں پاتے ہیں، بلکہ جب بھی وہ کام کرتا ہے، کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ حکیم ہے اور حکیمانہ کام انجام دیتا ہے، یعنی برے کاموں کو انجام نہیں دیتا، تو جن کاموں کو وہ انجام دیتا ہے حکیمانہ ہے، یعنی کیا؟ یعنی وہ کام شائستہ ہیں، اچھے کام ہیں۔ تو وہ کام جو شائستہ کاموں کو انجام دینے والا ہو اس کو حکیم کہیں گے، جو برے کاموں سے بچے اور شائستہ اور اچھے کاموں کو انجام دے۔ اب کہا جائے کہ فلاں شخص حکیم ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ برے کام اس سے انجام نہیں پاتے ہیں، بلکہ جب بھی کاموں کو انجام دیتا ہے اچھے، خوبصورت، پسندیدہ کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اب یہ دو معنی حکمت کے بیان ہوئے۔ اب آئیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس صفت کو جب اطلاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور ہم یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بیان جب کرتے ہیں کہ حکمت والا پروردگار ہے، حکیم پروردگار ہے، تو یہاں پر اگر وہ پہلا معنی جو بیان ہوا کہ متقن، محکم، استوار، مضبوط کام کو انجام دینے والا ہے، اگر اس معنی میں ہو تو بلا شک و شبہ اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کے حکیم ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس واجب الوجود بذات ہی کہ تمام کام حکیمانہ ہیں، حکمت کے کام انجام دیتا ہے۔ حکمت کے کام انجام دیتا ہے یعنی ہر کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جن کاموں کو انجام دینے والا ہے وہ کام مضبوط، محکم، استوار ہوتے ہیں، عیب سے پاک ہوتے ہیں، ان کاموں کے اندر نقائص اور خامیاں نہیں ہوتی ہیں، پرفیکٹ کام ہوتے ہیں۔ ایسے کام جو پرفیکٹ ہیں ان میں ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، نقص اور کمی نہیں ہے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ کام۔ بس اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت کو ہم بیان کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، بالکل اس معنی میں اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ، دیکھیے حکیم ہونا جو صفت فعلی ہے، دیکھیے یہ صفت ذاتی نہیں، یہ بھی روشن ہو گیا۔ یعنی دوسرا سوال جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ حکمت کا مطلب سمجھیں اور پھر اس حکمت کا مطلب و معنی واضح جیسے ہو، تو اب ہم یہ بحث جو علماء کلام نے کی ہے کہ یہ صفت کس کیٹیگری میں آئے گی، کہ یہ صفت جو ہے وہ صفت ذاتی ہے پروردگار عالم کی یا صفت فعلی ہے۔ تو یہ صفات فعلی میں سے ہے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کاموں کو انجام دیتا ہے اس کے کام حکیمانہ ہیں، بس کام انجام دینے کی نسبت سے وہ صفت کہ جس کے کام متقن و محکم ہے جب کاموں کو انجام دیتا ہے، تو فعل انجام دینے کی نسبت سے یہ حکیم ہونا اللہ تعالیٰ کا، یہ ہم پہچانتے ہیں، شناخت اس بارے میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی معرفت ہم حاصل کرتے ہیں کہ وہ کاموں کو جو انجام دیتا ہے محکم، مضبوط، مستحکم، استوار انداز میں، کہ وہ کام میں کوئی نقص و خامی و خرابی نہیں ہوتی۔ لہٰذا عزیزان گرامی اس معنی میں یہ جب ہم لیتے ہیں پتہ چلا کہ یہ صفت
فعلی یہ پروردگار ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی خداوند متعال اس معنی میں حکیم ہے۔ اب اگلا نقطہ جو اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی کو کہا کہ ان صفات ذاتی میں سے اللہ تعالیٰ کا قدیر و قادر ہونا ہے، اسی طرح پروردگار عالم کا حکیم ہونا جو ہم یہاں پر بحث کر رہے ہیں، اس کو دیکھیے کہ اب ہم اس کو ایک ملا رہے ہیں کہ دلیل کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس معنی میں کہ اس کے تمام کام متقن محکم ہیں اور اس میں نقص نہیں ہوتا۔ یہ صفت کی دلیل کے طور پر یہ مطلب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی میں سے ایک صفت کیا ہے؟ قادر ہونا ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، علی الاطلاق قدرت رکھنے والا وجود، اور اسی طریقے سے وہ علیم ہے، عالم ہے، علم کے لحاظ سے تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا، اور علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے انتہا عالم، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لہٰذا جب ایسا علیم پروردگار ہے، اس صفت کو ہم نے ثابت کیا دلائل سے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ مطلق علم رکھنے والا، علی الاطلاق علم رکھنے والا، تمام چیزوں پر علمی احاطہ رکھنے والا، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، اور یہ علم کی صفت بھی ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بے انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ ذات جو اس طرح علیم ہو، اس کے علم کو ہم نے اس طریقے سے پہچانا اور شناخت اس کے بارے میں حاصل کی، وہ ہستی جو اس طرح علی الاطلاق قدرت رکھنے والی ہستی ہو، تو پھر وہ تمام کاموں کو جو انجام دے گی، تمام افعال جو اللہ جن کو انجام دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام پائیں گے، وہ تمام کام متقن و مستحکم و محکم ہوں گے، عزیزان گرامی، استوار ہوں گے، نقص سے پاک و پاکیزہ ہوں گے، خامی نہیں ہوگی ان کاموں میں۔ کیوں؟ ایسے تمام کاموں کو دوسرے الفاظ میں اس طرح انجام دینے پر اللہ قادر ہے۔ پس اللہ کا علی الاطلاق قادر ہونا، علی الاطلاق عالم ہونا اور علیم ہونا، یہ وہ صفات ذاتی ہیں۔ جب ہم نے ان کو ثابت کیا دلائل کے ساتھ، تو وہ قادر ہونا اور عالم ہونا وہی دلیل ہے اس بات پر، عزیزان گرامی، معزز سامعین، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی ذات، عزیزان گرامی، حکیم ہے اس معنی میں کہ اس کے سارے کام حکیمانہ ہیں، مستحکم و محکم ہیں، چونکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو وہ ہستی جو تمام چیزوں کا علم رکھتی ہو، ہر شے پر قدرت رکھتی ہو، یقیناً اس ہستی سے جتنے بھی کام صادر ہوں گے، وہ سارے کے سارے کام مضبوط، مستحکم، محکم، بے عیب ہوں گے، اس میں نقص نہیں ہوگا، خامی نہیں ہوگی، عزیزان گرامی۔ اور ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس حکمت خداوند کی طرف توجہ دلائی ہے، اس آیت کریمہ کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ اور یہ آیت سورہ صافات میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ ارشاد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، فرماتا ہے پروردگار عالم، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کہ کیا تم بتوں کو پکارتے ہو، کیا بت کو خدا بناتے ہو، اور وہ ہستی جو احسن الخالقین ہے، تذرون احسن الخالقین، وہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا، وہ جو تمام کمالات کا سرچشمہ، وہ جو کمال مطلق ذات ہے جس میں کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس پاک و پاکیزہ، اس برتر و بلند ہستی کو
جو تمام عیوب سے پاک و پاکیزہ و منزہ ہے، خالقین میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا، کہ اس جیسا کوئی پیدا کرنے والا، اس جیسا خالق کوئی نہیں ہے، جس نے تمام موجودات کو عدم سے وجود عطا کر دیا، نیستی سے ہستی میں اللہ نے اپنی نعمت کے ذریعے و فضل و کرم کے ذریعے انہیں ہستی کی نعمت عطا کر دی، وہ موجود ہو گئے۔ لہذا احسن الخالقین جب ہے وہ پروردگار عالم، عزیزان گرامی، تو وہ احسن الخالقین آپ دیکھیے کہ بہترین خلق کرنے والا ایسا ہے عزیزان گرامی کہ اس کا کام متقن ہے، محکم ہے، تمام کام اور جتنی چیزوں کو اس نے پیدا کیا اور خلق فرمایا ہے مستحکم، مضبوط، محکم، اور اس کے کام میں کہیں کوئی نقص اور خامی و خرابی نہیں ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، اللہ کے تمام کام متقن ہے، اس آیت کریمہ میں یہ روشن ہوتا ہے، اور اس حکیم ہونے کی اور حکمت کی صفت کو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک دو نقطے اس سلسلے میں جو باقی ہیں ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع